علی رضوی صاحب وہ اندر تشریف لائے نا، سلام پڑھنا ہے جناب علی رضوی. صلوات بر محمد والے محمد. صلوات بر محمد والے محمد. ایک اور باواز بلند صلوات. کہاں ہے بھائی؟ ایک اور درود پڑھیں محمد. سینے پہ جو لکھی ہے وہ تحریر بہت ہے. سینے پہ جو لکھی ہے وہ تحریر بہت ہے. بخشش کے لیے ماتم شبیر بہت ہے. سینے پہ جو لکھی ہے کیا فکر میری قبر میں کیوں ہوگا اندھیرا. کیا فکر میری قبر میں کیوں ہوگا اندھیرا. داغ غم شبیر کی تنویر بہت ہے. سینے پہ جو لکھی ہے مومن کے لیے شرط ہے اعلان ولایت. مومن کے لیے شرط ہے اعلان ولایت. مسلموں کے لیے نعرہ تکبیر بہت ہے. سینے پہ جو لکھی ہے مداح حسین ابن علی ہوں میری خاطر. مداح حسین ابن علی ہوں میری خاطر. دنیا میں ہے کہوں خلد میں جاگیر بہت ہے. سینے پہ جو لکھی ہے وہ تحریر بہت ہے. دو گام بھی بیمار پہ بھاری ہے ٹھہر شیوں. دو گام بھی بیمار پہ بھاری ہے ٹھہر شیوں.
اس حال میں یہ طاق یہ زنجیر بہت ہے، سینے پہ جو لکھی ہے وہ تحریر بہت ہے۔ صلی اللہ ایک سلوات باواز بلند اور ایک سورہ فاتحہ جناب علی عباس رضوی صاحب کے لیے جن کی برسی کی آج یہاں مجلس ہو رہی ہے۔ اور درخواست کروں گا عامر صاحب سے کہ تشریف لائیں، مرثیہ پیش کریں گے جناب عامر صاحب۔ ایک مرتبہ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ 3 شعر اس کا پہلے سورہ فاتحہ سید علی عباس رضوی ابن سید مرتضیٰ حسین کے لیے، اور اس میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیے گا۔ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بہشت میں بھی ہم ان کا علم اٹھا کے چلے، بہشت میں بھی ہم ان کا علم اٹھا کے چلے، کہ جس کا ذکر زمانے کو ہم سنا کے چلے، بہشت میں بھی ہم ان کا محمد علی و فاطمہ حسین و حسن، محمد علی و فاطمہ حسین و حسن، انہی کے نام لبوں پر سجا رچا کے چلے، بہشت میں بھی ہم ان کا وفائے حضرت عباس کی مثال کہا، وفائے حضرت عباس کی مثال کہا، ارے وفا کے ہو گئے مانی یہ سب بتا کے چلے، بہشت میں بھی
ہم ان کا اور غم حسین میں آنکھوں سے خون جاری ارے غم حسین میں آنکھوں سے خون جاری ارے خوشی کا داغ تو سینے پہ غم سجا کے چلے بہشت میں بھی ہم کا صلوات محمد ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد جب قصد کیا ہے کسا کا اے حرام نے مشکی زاد رادوش پہ اس بحر کرم رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امام نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی توڑو نہ ضعیفی میں کمر سے تے نبی کی توڑو نہ ضعیفی میں کمر سے تے نبی کیوں کر تمہیں بھائی کا رلانا ہے گواہ اس وقت میں لازم ہے کہ دو ساتھ ہمارا عباس ہو تم یا ولی اکبر میرا پیارا وہ آنکھیں تو تم ہو میری پیری کا سہارا وہ آنکھیں تو تم ہو میری پیری کا سہارا تم دونوں کی فرقت بھی جو شبیر سہے گا پھر لاش اٹھانے کو میری کون بڑھے پھر لاش اٹھانے کو میری کون بڑھے گا جھکنے لگے سردار کے قدموں پہ علم لپٹا کے گلے رونے لگے سید اب فرماتے تھے صدقے میں تیری اے میرے غم خواہ اب فاطمہ کا لال ہوا بے کسو بے یا اب فاطمہ کا لال ہوا بے کسو بے صدمہ نہ ہوا تھا جو جدائی سے کسی کی اس وقت کمر ٹوٹ گئی سے نبی کی
اس وقت کمر ٹوٹ گئی سے نبی بن پانی تڑپتے ہیں، یہ کس شخص کے اطفال، سوچو یہ کوئی اور ہے یا فاطمہ کا، کیوں اپنے پیمبر کا چمن کرتے ہو پامال، معصوم تو بے رحم ہے ایک قوم بداخلال، معصوم تو بے جرم ہے ایک قوم بداخلال، وہ تھوڑا سا پانی میرا دل غم سے تباہ ہے، یہ مشق ہے جس کی کہ بہت تشنہ ہے، یہ مشق ہے جس کی وہ بہت تشنہ ہے، جب قصد کیا نہر کا صلوات محمد۔ ذرا آگے آ جائیں اور باوز بلند ایک صلوات بھی پڑھیں۔ اور نسیم فروخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، ایک سلام پیش کریں گے جناب نسیم فروخ صاحب۔ میں آج جناب علی عباس رضوی صاحب کے لیے 3 قطعے پیش کروں گا، اور یہ قطعے موجب ہوئے اس بات کے کہ میں نے تقریباً 1 مہینے بھر پہلے ان کو خواب میں دیکھا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس کے اعمال ان کو مل رہے ہیں، اور اتنا میں نے نورانی چہرہ اور کپڑے وغیرہ ان کے دیکھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو 3 قطعے ان کے پہ۔ بات لازم ہے یہ ہر شے کے عزادار کے ساتھ، بات لازم ہے یہ ہر شے کے عزادار کے ساتھ، زندہ رہتا ہے تو وہ خوبی کردار کے ساتھ، زندہ رہتا ہے تو وہ خوبی کردار کے ساتھ، اور زندگی جس کی صدا مجلس و ماتم میں رہے، زندگی جس کی صدا مجلس و ماتم میں رہے، خلد میں جائے گا وہ سید ابرار۔ خواب میں دیکھا جو ایک شے کے عزادار کا نور، خواب میں دیکھا جو ایک شے کے عزادار کا نور، اس کے چہرے پہ ملا دیدہ بیدار کا نور، اس کے چہرے پہ ملا دیدہ بیدار کا نور، اور فرش مجلس کو بچھانے کو ہمیشہ تیار، فرش مجلس کو بچھانے کو ہمیشہ تیار، نام عباس تھا اس میں وفادار کا نور۔ ایک قطعہ اور۔
کہ قبر کی منزلیں طے ہوتی ہیں رفتار کے ساتھ، قبر کی منزلیں طے ہوتی ہیں رفتار کے ساتھ، اور ہم گزر جاتے ہیں ہر منزل دشوار کے ساتھ۔ قبر کی منزلیں طے ہوتی ہیں رفتار کے ساتھ، ہم گزر جاتے ہیں ہر منزل دشوار کے ساتھ۔ آ گئے مولا علی قبر میں رضوی کے جوہیں، آ گئے مولا علی قبر میں رضوی کے جوہیں، پھر تو مشکل نہ رہی کوئی عزادار کے ساتھ۔ ایک سلام کے چند شعر۔ لبوں پہ آنے لگی جس گھڑی ثنائے حسین، لبوں پہ آنے لگی جس گھڑی ثنائے حسین، اور قلم پہ ہونے لگی یک بہ یک عطائے حسین، قلم پہ ہونے لگی یک بہ یک عطائے حسین، اور ہر ایک قطرہ خون ہے حسین کی خاطر، ہر ایک قطرہ خون ہے حسین کی خاطر، اور رگوں میں دوڑ رہی ہے میرے وفائے حسین۔ خود اس کو راہ میں منزل تلاش کرتی ہے، خود اس کو راہ میں منزل تلاش کرتی ہے، وہ خوش قدم کے ملے جس کو نقشے پائے حسین، خود اس کو راہ میں منزل تلاش کرتی ہے، وہ خوش قدم کے ملے جس کو نقشے پائے حسین۔ اور زمانہ دیکھتا ہے اب بھی کربلا کی طرف، زمانہ دیکھتا ہے اب بھی کربلا کی طرف، اور خدا کے دین کو ایسے بچا کے لائے حسین۔ زمانہ دیکھتا ہے اب بھی کربلا کی طرف، خدا کے دین کو ایسے بچا کے لائے حسین۔ اور زمین ساری زمینوں سے منفرد ٹھہری، زمین ساری زمینوں سے منفرد ٹھہری، اور جہاں پہ عرش سے تارے اتار لائے حسین۔ زمین ساری زمینوں سے منفرد ٹھہری، جہاں پہ عرش سے تارے اتار لائے حسین، اور جہاں وہ حق وہاں حق کا خدا محافظ ہے، جہاں وہ حق وہاں حق کا خدا محافظ ہے، اور مٹائے مٹ نہیں سکتی یہ کربلائے حسین، مٹائے مٹ نہیں سکتی یہ کربلائے حسین۔ اور چلو حسین کی نصرت کو اے عزادارو، چلو حسین کی نصرت کو اے عزادارو، ابھی فضاؤں میں موجود ہے صدائے حسین، ابھی فضاؤں میں موجود ہے صدائے حسین۔ اور ایک شعر کے عبادتوں کا تقابل نہ کر حسین کے ساتھ، ہم لوگ مجلس اور ماتم کے نماز سے تقابل کرتے رہتے ہیں کہ عبادتوں کا تقابل نہ کر نماز کے ساتھ، نماز ہے تو خدا کی مگر بچائے حسین، عبادتوں کا تقابل نہ کر نماز کے ساتھ، عبادتوں کا تقابل نہ کر حسین کے ساتھ، نماز ہے تو خدا کی مگر بچائے حسین۔ اور فراز دوش نبی اور پھر سر نیزا، فراز دوش نبی اور پھر سر نیزا، وہ ابتدا تھی تو اب یہ ہے انتہائے حسین۔ الٹ کے تیغے تبسم سے رکھ دیا لشکر، الٹ کے تیغے تبسم سے رکھ دیا لشکر، جب ایک ننھے مجاہد کو رن میں لائے حسین۔ اور یہ آل ساقیے کوثر ہے مسلمانوں، نہیں ہے پانی کا قطرہ بھی کیا برائے حسین۔ اور کمر ہی ٹوٹ گئی بعد رخصت عباس، کمر ہی ٹوٹ گئی بعد رخصت عباس، جری کی لاش کو اب کس طرح اٹھائے حسین۔ اور دعائے فاطمہ زہرا کو دے رہے ہیں فروغ، دعائے فاطمہ زہرا کو دے رہے ہیں فروغ، اگر ہے کوئی تمنا تو بس عزائے حسین۔
اسٹرانگ ہے بھائی. چھوڑنے کی تیار نہیں ہے. میں تو چھوڑنے والا آدمی. امام زمانہ بلندتر صلوات. ایک اور بآواز سے بلند صلوات. میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا محبوب مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں مجلس سے. محمد و آل محمد صلوات. ہمارے دیگر صلوات. برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات. حضرات جملہ مومنین و مومنات مرحومین و مرحومات کے لیے آپ کے اپنے جملہ مرحومین و مرحومات، بالخصوص شہیدان راہ حق، اور بالاخص آج جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جناب مرحوم علی عباس رضوی صاحب ابن سید مرتضیٰ حسین رضوی صاحب کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرما لیں. ارے صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایصال ثواب کی اس مجلس کے لیے ہم نے ایک عنوان کا انتخاب کیا ہے. ایک عمل جو آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو ہر شخص کو. یقیناً آپ حضرات میں سے اکثر کو ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ بہت سے حضرات نہ جانتے ہوں کہ اس ایک چھوٹے سے مختصر سے عمل کی اہمیت کیا ہے. اور وہ عمل ہے استغفار. تو ہمارا عنوان ہے آج کی مجلس کا استغفار. صلوات بھیجو محمد علیہ. بڑی وسعت ہے اس مضمون میں، اور ہم جتنا ہو سکے گا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جو اس عمل کی اہمیت پر گفتگو کر رہی ہیں.
بہت سی روایات ہیں اور پھر دعائیں ہیں ہمارے سامنے۔ استغفار یعنی طلب مغفرت، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی طلب کرنا۔ یہ ایک عمل ہے، ایک نیک عمل ہے، اور بہت زیادہ مطلوب ہے اللہ کو یہ عمل، اور بہت ہی محبوب ہے اللہ کو یہ عمل، اور یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نوح کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ چند آیتیں ہیں۔ حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں عرض پرداز ہیں، سورہ نوح ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، مسلسل پکارتا رہا، بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے پروردگار جتنا میں ان کو بلاتا رہا وہ اتنا ہی فرار کرتے رہے۔ بھئی انہوں نے ستایا بھی، اذیت بھی دی، پتھر بھی مارے، زبان سے بھی اذیت دیتے رہے، ہر اعتبار سے وہ ان کو ستاتے رہے، لیکن کسی بھی اذیت کا ذکر نہیں کیا۔ سب سے زیادہ نبی کو جس بات پر اذیت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے وہ ہے کہ جب قوم کو پکارتا رہے اور قوم فرار کرتی رہے۔ صلی بھیجے محمد و آل محمد۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں ان کو پکارتا رہا اور وہ فرار کرتے رہے۔ یا اللہ، یہ ہے ان کا حال۔ ابھی دیکھیں یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا ہو رہی ہے اصل میں گویا ایک طرح سے رپورٹ دے رہے ہیں قوم کا کیا حال ہے پروردگار، اور یہ ایک تمہید ہے اس بات کی کہ اس کے بعد اب وہ اسی قوم کے لیے عذاب طلب کرنے والے ہیں اللہ سے، مگر اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ وہ فرار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ فرار کریں عذاب جبھی آتا ہے جب فرار کرنے والے فرار کریں، لیکن کبھی عذاب نہیں آتا تو اس کا بھی ریزن بتا دیا۔ جب پوچھا اللہ سے یہ گزارش کی کہ پروردگار ان پر تو عذاب نازل کر، اسی سورہ نوح میں ہے، تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ لا یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ تو ان پر عذاب نازل کر، اب تو ان پر عذاب نازل کر دے، اس لیے کہ اب یہ قوم اس منزل تک پہنچ گئی ہے کہ اب ان میں جو شخص بھی موجود ہے اس وقت، اگر اس کی اولاد بھی ہوگی تو یا فاجر ہوگی یا کافر ہوگی، اب عذاب نازل کر دے۔ تو دیکھیں 950 سال تک رہے، قوم کے درمیان عذاب نہیں مانگا، جب تک یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اب جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا نہیں ہے۔ تو عذاب کب آتا ہے؟ نسلوں کو دیکھ کر آتا ہے، عذاب الہی نسلوں کو دیکھ کر آتا ہے۔ اب عذاب الہی اور نعمت الہی، رحمت پروردگار، ان دونوں کا ذریعہ کوئی ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ رحمت کب ہوتی ہے، عذاب کب ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کی تلوار چلتے چلتے چھوڑتے ہوئے چلے اور ہر ایک پر یہ عذاب ذوالفقار نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تلوار جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظریں نسلوں کو دیکھ رہی ہیں، اور اسی پر یہ عذاب آ رہا ہے علی کے ہاتھ سے کہ جس کی نسلوں میں کبھی کوئی اب مومن پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہی جناب نوح کہہ رہے ہیں اللہ سے۔ اب آپ یہ توجہ کیجئے، اتنی سخت منزل ہے، اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جناب نوح اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں اپنی قوم کی، اور اس قوم کی شکایت کرتے ہوئے آخر میں اب عذاب مانگنے والے ہیں۔ اس درمیان ایک چانس دے رہے ہیں قوم کو، کہتے ہیں کہ پروردگار وَإِنِّي
دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی، اور میں نے پھر اسررت لہم اسرارا، میں نے علانیہ بھی ان کو پکارا، اعلنت لہم واسررت لہم، دونوں صورتوں میں ان کو پکارا، ان کو بلایا. فقلت لہم، میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو. اگر تم ایسا کر لو گے تو اب 5 فوائد نقل کیے ہیں قرآن نے استغفار کے، جو صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر اس شخص کے لیے ہیں جو یہ عمل انجام دے گا. عمل استغفار. بہت سی پریشانیاں انسان کے سامنے زندگی میں آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ایصال صاحب کی اس مجلس میں ہم ان باتوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ بھئی زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے، اور اس میں ہمارے سامنے جو پریشانیاں آتی ہیں ان کے حلول کیا ہیں. ان میں سے ایک حل قرآن نے دیا کہ بہت سی پریشانیوں کا حل تمہاری استغفار ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے لوگو، ایسی قوم جس کے لیے بھی عذاب مانگنے والے ہیں، ایسی قوم بھی اگر استغفار کرے تو اللہ کیا دے گا؟ استغفروا ربکم انہ کان، وہ غفار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر اللہ موسلادھار بارش برسائے گا. موسلادھار بارش، یہ پہلی نعمت تم کو ملے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا. کمال کی بات ہے، کہہ کون رہا ہے؟ نوح. یہ وہی نوح ہے جو اسی قوم سے کہہ چکے ہیں کہ تم پر آسمان سے بہت تیز بارش ہونے والی ہے عذاب کی صورت میں. توجہ کیجئے، تو یہی بارش کبھی عذاب ہے، یہی بارش کبھی رحمت ہے. تو یہی چیز، یہی ایک ہی بارش اور ایک ہی بولنے والا. اب میں آیت اگر آپ کے سامنے پڑھوں گا وقت اور زیادہ گزر جائے گا، تو اور جگہ مختلف مقامات پر قرآن کا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، جس وقت عذاب آیا تو آسمان کے دریچوں کو ہم نے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیا. تو یہی نوح بارش کو عذاب بھی قرار دیتے ہیں، یہی نوح بارش کو رحمت بھی قرار دیتے ہیں. تو فلسفہ کیا ہے؟ کا ایک ہی بات ہے، ہر شے اس کائنات کی تمہارے لیے رحمت بن جائے گی اگر معصوم کی اطاعت کرو گے، اور وہی شے عذاب بن جائے گی اگر معصوم کی مخالفت کرو گے. معصوم رہبر کی اطاعت. تو پہلا کام یہ ہوگا کہ کبھی بھی ڈراؤٹ نہیں ہوگا، کبھی بھی قحط نہیں آئے گا، کبھی تمہیں پریشانی اس بات کی نہیں ہوگی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کبھی آرٹیفیشل بارش کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں. بارش ہوگی اور آسمان سے ہم برسائیں گے بارش. یعنی بارش جو ہے آسمان کی رحمت سماوی سے عبارت ہے، یعنی ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے. تو آسمان کی برکتیں کھل جائیں گی تمہارے لیے استغفار سے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. بہت لوگ پریشان رہتے ہیں، بڑے تعویذ مانگتے ہیں. یہ بھی بہترین تعویذ میں آپ کو دے رہا ہوں، مگر لکھ کر نہیں، عملی تعویذ تھوڑا سا کچھ وہ بھی تو استعمال ہو. یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں اللہ مال سے تمہاری مدد کرے گا. استغفار کرو. اور یہ تجربہ ہے، آپ دیکھیں، اور خود ائمہ نے یہ بیان فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں بھی ہے، اور خود آیت بول رہی ہے. استغفار کرو گے تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا. یمددکم، یعنی تمہارے پاس جتنا بھی ہے اس میں اور اضافہ ہوگا، اللہ اور مدد کرے گا تمہیں. بأموال وبنین. ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ میں مالی طور پر بڑا پریشان ہوں، کچھ بتائیے. اولاد نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے کہ میں کیا کروں، بڑا خواہش مند ہوں اولاد کا. فرمایا جاؤ استغفار کرو. استغفار کرو. تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یمددکم باموال وبنین.
اللہ تم کو مال بھی دے گا اگر استغفار کرو گے، اولاد بھی دے گا اگر تم استغفار کرو گے. تو یہ بہترین ہے استغفار مال حلال کے اضافے کے لیے. جاب ہے، لوگوں کو بزنس میں پریشانی ہے، کسی معاملے میں رزق کے تعلق سے کوئی پریشانی ہے، وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے اگر انسان استغفار کرے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یہ دوسرا فائدہ. وَبَنِينَ، تیسرا فائدہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اب یہ تمہارے لیے پھر باغات ہی باغات ہوں گے. جنات، جنت کی جمع ہے. جنت جس کو کہتے ہیں یعنی باغ. اب اس سے مرادی دنیاوی باغ ہیں، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے گی اگر تم استغفار کرتے رہو. دیکھیں اس کا فلسفہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو اب جب استغفار کرو گے تو چوتھا فائدہ کیا ملے گا؟ باغات کیا مطلب؟ یعنی ہریالی ہی ہریالی ہوگی، رزق ہی رزق ہوگا، پھل ہی پھل ہوں گے. بھئی دیکھیں اموال میں تو سب کچھ آ گیا نا، اس میں تو سب چیز آ جاتی ہے. تو اب اس کے بعد باغ کے ذکر کیا ضرورت تھی؟ اس لیے تذکرہ ضروری تھا باغ کا کہ مال ہر ایک کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے اپنے ضرورت کے مطابق جو مل گیا وہ کافی ہے اس کے لیے. باغ ایک اضافی نعمت ہے. بھئی آپ نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد اگر ٹیبل کے اوپر اگر دسترخوان پر پھل رکھے ہوئے ہیں تو پھل آپ کی بھوک کو نہیں مٹاتے بلکہ ایک اور اضافی اشتہا ہے، اسے سیٹسفائی کرتے ہیں. صحیح بات ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم کو اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، پھل بھی دے گا. باغ کے باغ تم کو ملے، یعنی ہر طرف بس رفاہ ہوگی، عیش اور آرام اور سکون اور اطمینان. استغفار کرو، بس اتنا کام کرنا ہے تم کو، استغفار کرو. پانچواں فائدہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں بہنے لگیں گی. اس کا اب یہ باغ سے اور نہر سے اور ان اموال سے کیا تعلق ہے؟ پانچ کیوں ہو گئے؟ اور موسلادھار بارش، یعنی شروع میں بھی پانی کا ذکر، آخر میں بھی پانی کا ذکر. یہ کیا چیز ہے؟ کہانی. نہر علامت ہے کھیتی اور پھل اور درختوں کی بقا کی. یعنی جو ہم یہ چاروں تم کو نعمتیں دیں گے یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ برقرار رہیں گی اگر تم استغفار کرتے رہو. نعرہ صلوات. اس میں ایک اور لطیف اشارہ ہے، ایک عملی اشارہ ہے ہم سب کے لیے. دیکھو جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تب جا کر باغ لہلہاتے ہیں، ورنہ باغ خشک ہو جائیں اگر بارش نہ ہو. تو پانی سے اور بارش سے بڑا تعلق ہے زندگی کا. زندگی کا پانی سے تعلق ہے. زمین کو اس لیے اللہ نے کہا کہ زمین مردہ ہوتی ہے اور زمین زندہ ہوتی ہے. فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، یہ فرمایا جگہ جگہ. پھر فرمایا وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے مر جانے کے بعد، موت کے بعد زمین کی ڈیڈ ہے زمین، اللہ نے اس کو زندگی دی. کاہے سے؟ پانی سے. اس کا مطلب ہے کہ زمین ڈیڈ ہوتی ہے اور زمین زندہ ہوتی ہے. یہ کیا مطلب؟ زمین مردہ ہوتی ہے اور زندہ ہوتی ہے، کیا مطلب؟ اور پانی سے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یہ مردہ تھی زندہ ہو گئی. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ انسان ہی زندہ اور مردہ ہوتا ہے، یہ جانور ہی زندہ مردہ ہوتا ہے. بہت ہی زیادہ اگر سائنس آگے بڑھی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو پلانٹس ہیں یہ بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں. لیکن زمین کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ زندہ بھی ہوتی ہے اور مردہ بھی ہوتی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں. تو پھر مردہ زمین کون سی ہے اور زندہ زمین کون سی ہے؟ کہ اب دیکھو آسمان سے جب پانی برستا ہے تو زندہ ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اس میں توجہ کیجیے گا، یہ پیغام ہے اور اس کو لے کے اٹھے، اس پر غور کریں. یہ قرآن کا کمال ہے اور قرآن کا اعجاز ہے. جتنا آپ اس میں غور کرتے جائیں تو آپ کو عجب خزانے
قرآن مجید میں آپ کو ملتے چلے جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے، زمین جو مردہ تھی وہ پانی کی وجہ سے زندہ ہو جاتی ہے. کیسے زندہ ہوتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ نہیں، پانی کی وجہ سے وہ جگہ جہاں پر کوئی ہریالی نہ تھی، کوئی پھل نہ تھے، کوئی غذا نہ تھی، وہاں غذا اگنا شروع ہوتی ہے. اچھا تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ غذا اگ گئی تو غذا ہے، اس کا زمین سے کیا تعلق ہے؟ زمین غذا کھاتی ہے؟ سبحان اللہ، زمین غذا کھاتی ہے؟ کہا کھانے والے کو تھوڑی زندہ کہتے ہیں، کھلانے والے کو زندہ کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا. یعنی قرآن کی نظر میں زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ زندہ وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جب تک دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے زندہ ہے. جب تک بالکل بیکار ہو گیا، صرف سیلفش ہے، خود کو فائدہ پہنچا رہا ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. یعنی پانی گرا، پانی اندر گیا، مٹی خشک تھی، نرم ہو گئی، مگر سبزہ نہیں ہوگا، تو ابھی بھی وہ مردہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود تو پی لیا پانی، دوسروں کو نہ پلایا نہ کھلایا. تو جب تک انسان شیئر نہ کرے وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، اس وقت تک اسے حق ہی نہیں کہ وہ خود کو زندہ بھی کہے. مومن تو بہت دور کی بات ہے. صلی بھیجے محمد و آل محمد. تو زندگی دیکھیں نا، یہ موت اور زندگی کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن نے عجیب اسٹائل سے، کیا خوبصورت اسلوب سے زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے. زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ یہ مت کہنا کہ وہ بڑے طاقتور ہیں. کیا کہنے، ان کے مسلز دیکھیں، آپ ان کی باڈی دیکھیں، بڑا ورک آؤٹ کرتے ہیں، تب جا کے ان کی باڈی ایسی بنی ہے، لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے. ان کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. قرآن نے کہا کہ یہ مردہ ہیں. اور اگر میں اس طرف چلا گیا تو میرا موضوع بدل جائے گا، میرا موضوع کچھ اور ہے. لیکن قرآن نے متعدد جگہ ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ یہ مردہ ہیں. اور جس سے فائدہ پہنچے، توجہ کیجیے گا، عجیب کمال، اور جس سے فائدہ پہنچے وہ زندہ ہے. اب جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اگر اس کا فائدہ پھر بھی پہنچتا رہے تو مر بھی جائے تو مرتا نہیں. اب سمجھے شہید کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ شہید نے اپنی زندگی دے دی قوم کے فائدے کے لیے. اس کی موت سے دوسروں کو زندگی ملی تو وہ نہیں مرا. اللہ کا خبردار، اس کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں رزق پا رہا. تو پتا چلا کہ یہ قرآنی فلسفہ ہے. ہم اپنی زندگی میں اگر واقعی خود کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں اور خود کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت یہی ہے کہ جتنا ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. دنیا کے سارے جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں کہ مجھے فائدہ ملے، مجھے فائدہ ملے. سیلفشنس، اس کو ختم کر دو. سیلف لیسنس ہونا چاہیے. اور دوسروں کے لیے مفید ہو انسان کی زندگی تو وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ زندگی باقی رہتی ہے، وہ زندگی چلتی رہتی ہے. شہید کی زندگی اس لیے ہمیشہ برقرار ہے. اور سوچیں کہ جس کے صدقے میں زندگی ملے، جس کے صدقے میں زندگی ملتی ہے، وہ کون ہے؟ کہ بھئی آپ اگر دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، رسول کا ذکر کیا، ان کی رسالت کا اعلان کیا، اعلان کر کے پھر فرمایا کہ بھئی ہم محبت بھی کرتے ہیں ان کی آل سے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، جو محبت کرے ان سے، محبت کر کے میدان جہاد کی شرط نہیں ہے کہ جا کر وہاں قتال کرے اور مر جائے یا مار دیا جائے، بلکہ اگر بستر مرگ پر بھی مر جائے خود تو شہید ہے. یہ کیوں شہید ہے؟ وہاں مر کر کیسے شہید ہے؟ وہاں مر کر کیسے شہید ہے؟ وہ تو گیا ہی نہیں میدان میں. کہا نہیں،
ایک مومن کی پوری زندگی ہمیشہ میدان ہے جہاں مسلسل وہ اسٹرگل میں ہے, مسلسل وہ قربانیاں دے رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی تلوار نہیں آئی اس کو مارنے کے لیے, ورنہ وہ تو تیار تھا اور آمادہ تھا. اس نے جو کچھ دیا, کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت اسے سیلفش نہیں ہونے دیتی, وہ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اب یہ استغفار کی بات تھی, اور سورہ ہود میں بھی ہے استغفروا ربکم وتوبوا الیہ, اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو اللہ یمددکم باموال وبنین, وہی بات جو یہاں کہی گئی تھی, ویزدکم قوتا الی قوتکم. بیمار ہیں, پریشان ہیں, کمزوری ہے, اب دوائیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے کھائیں ضرور, یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی شریعت نے کہا کہ یہ کرو, ان کو چھوڑو نہیں, لیکن صرف یہ نہیں کرو اور صرف دعاؤں پر مت رہو. دعائیں اور دوائیں دونوں ساتھ چلنی چاہیے. تو کہا کہ دیکھو اگر جسم میں کوئی ضعف محسوس کرو تم کیا کرو, استغفروا ربکم وتوبوا الیہ, استغفار کرو اور توبہ کرو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یزدکم قوتا الی قوتکم, تمہاری قوت میں اللہ جسمانی اضافہ کرے گا. یہ استغفار کے فوائد قرآن نے پیش کیے. ایک اسی سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں استغفروا ربکم, جناب ہود کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے, استغفروا ربکم وتوبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. ہر انسان ایک اچھی ہیپی لائف کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے اس دنیا میں, اچھی اس کی زندگی میں مزیدار, پر لطف, فن. تو حضرت ہود نے کہا کہ دیکھو استغفار کرو تو یمتعکم متاعا حسنا, استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کو پر لطف زندگی بنا دے گا, مزیدار زندگی جس کی تم تلاش میں ہو. استغفار کرو. یہ سب استغفار استغفار استغفار, ٹھیک ہے. اب یہ جو استغفار ہے کیا مطلب, یعنی کہو یا اللہ مجھے بخش دے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیوں یہ استغفار سے اتنی پریشانیاں کیوں دور ہو رہی ہیں, یہ استغفار سے اتنی نعمتیں کیوں مل رہی ہیں, کیا بات ہے آخر استغفار میں؟ کہا دیکھو استغفار یعنی آپ نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, دل سے اگر آپ نے استغفار کیا, واقعاً استغفار کے مفہوم کو سمجھ کے کیا, تو یہ نعمتیں مل رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے برعکس دوسری چیز دیکھیں آپ, استغفار کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ گناہوں کے تعلق سے. اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف کر دے, میں استغفار کر رہا ہوں. اور گناہ سبب ہوتے ہیں پریشانیوں کے نزول کا. دعائے کمیل آپ کی نگاہوں کے سامنے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, مضمون بہت پھیلا ہوا میرے سامنے, اس کو سمیٹنا بھی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ تعلیم ہی کے لیے ہے, جناب کمیل کو تعلیم کی ہے دعا کہ تم یہ دعا اس طرح اللہ سے مانگو, اللہم اغفر لی الذنوب التی, اب یہاں سے یا اللہ میرے وہ گناہ بخش دے. اب ان کے وہ کیٹیگریز بیان کی ہیں وہ گناہوں کی کہ ان گناہوں سے کیا ہوتا ہے, اور یہ تو اس دعا میں اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن میں اور بھی اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کس گناہ کے نتیجے میں انسان کو کون سی پریشانی لاحق ہوتی ہے اس دنیا میں. آخرت کی بات نہیں ہو رہی, اس دنیا میں گناہوں کی سزا مل جاتی ہے, اور ہر گناہ کی ایک خاص سزا ہوتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, معمولی بات ہے, یا اللہ مجھے میرے وہ گناہ بخش دے کہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بزنس چل رہا تھا, اچانک خراب ہو گیا, بہت اچھی صحت تھی, اچانک ایسی ہو گئی, بہت اچھا یوں چل رہا تھا اور اچانک یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ہو گیا. تو تم سوچو کہ آخر مجھ سے ایسا کیا ہوا ہے, فوراً استغفار کرو, استغفار کرو تاکہ وہ ریزن ختم ہو جائے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی تھی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم, نعم کے مقابلے پر نقم, تیرا غضب جن باتوں سے نازل ہوتا ہے وہ میرے گناہ بخش دے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء,
جو بلائیں نازل کرتے ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ انسان وہ کرتا ہے اور ان کی فہرست ہے, ان کی کیٹیگریز ہے. میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کون کون سے گناہ موجود ہیں. آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا, اور موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. اس وقت میرا موضوع کچھ اور ہے, لیکن یہ سب گناہ ہیں اور ان کے اسباب ہیں کہ کس گناہ سے کون سی سزا ملتی ہے. تو مطمئن نہ ہو اور دوسرے اسباب تلاش نہ کریں کہ اس وجہ سے ہوا, اس وجہ سے ہوا. یہ ایک اہم وجہ ہے. ہو سکتا ہے دیگر اسباب بھی ہوں, مگر یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ ہم سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے اب یہ پریشانی ہمارے سامنے آئی ہے. تو عجل الفنا, ایسے گناہ جو فنا کو قریب کرتے ہیں. تقطع الرجاء, ایسے گناہ ہیں جو اللہ سے کی ہوئی امید کو کاٹ دیتے ہیں. تحبس الدعاء, ایسے گناہ ہیں کہ جو دعا کو اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتے. دعا یہیں کہیں رہ جاتی ہماری, باب اجابت تک جا نہیں پاتی. حبس کر دیتے ہیں, دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. اب ہم بس جو ہے لے کے شکایت بیٹھ جائیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھی نہیں ہوتی تو اس کے اسباب تلاش کیا. تو یہ ہے, اب جب استغفار ایک مومن کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے استغفار کیا, دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, یا اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. بار بار کہے جا رہا ہے, کیے جائیں استغفار. عصر کے بعد مستحب ہے ہر نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرنا. بے پناہ اس کے ثوابات لکھے ہیں, دیکھ لیں آپ. اور کتنا ایزی ہے, بہت آسان. اب آئیے ایک بات میں اور عرض کرنا ہوں یہاں پر. حالانکہ میرے سامنے بہت سے ابھی موضوعات آ رہے ہیں اسی استغفار کے تعلق سے, لیکن تاکہ تسلسل قائم رہے گفتگو کا اور بات ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. تو اب ہم کیا کرنا, یعنی ہم کیا کریں زندگی میں؟ استغفار کریں. استغفار کے مفہوم کو سمجھ کے کریں, یعنی یہ طے کریں. دیکھیں کبھی کچھ لوگ جو ہے نا کبھی کہہ دیتے ہیں سوری ہو گئی. سوری یعنی آپ ریگریٹ کر رہے ہیں کسی بات کے لیے. یہ جو استغفار ہے اللہ سے سوری کہنا ہے. سوری پروردگار, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, اس کو کہتے ہیں سوری. اب روز استغفار کر رہے ہیں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ اور پھر وہی کر رہے ہیں, اس کو سوری کہتے ہیں. اس کو آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں. میں یہاں سے چل رہا ہوں, جاتے جاتے میرا ہاتھ کسی ایک صاحب کو لگا اس پورے مجمع میں, انہی ایک صاحب کو. میں نے کہا سوری, انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں مولانا, کوئی حرج نہیں. واپس آتے پھر انہی کو لگا, انہی صاحب کو لگا. اتنا بڑا مجمع ہے, انہی کو لگا ہاتھ. میں نے کہا سوری, انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. اب ان کا لہجہ بدل گیا. میں پھر اٹھا, پھر ادھر سے چلا, پھر ہاتھ لگ گیا ان کو, اچھا زور سے لگا ہاتھ. سوری, انہوں نے کہا سنیے سوری اور الگ بات ہے, ادھر آئیے, آپ کا ارادہ کیا ہے؟ نہیں آپ معاف کر دیجئے, سوری لاسٹ ٹائم کہہ رہے ہیں آپ کو, چلیں جائیے بیٹھے ادھر. اب پھر واپس آئے, پھر ان کو ہاتھ لگ گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوگا اس کے بعد, ضرورت ہے بتانے کی؟ بڑا صابر ہوگا جو 3 بار تک صبر کر لے اور کہے کوئی بات نہیں, بڑا صابر ہوگا. اب سمجھے کیوں اللہ کو صبور کہتے ہیں؟ کتنی بار توبہ کرتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے. اچھا چلو کر دیا معاف, پھر یا اللہ معاف کر دے, پھر معاف کر دے. اتنے بار گناہ کرتے ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری نماز روز قضا ہوتی ہے, میں گھر پہ آ کے روز پڑھ لیتا ہوں قضا. بھائی قضا ہے توبہ, یا اللہ میں وقت پہ نہیں پڑھ سکا لہذا میں اب پڑھ رہا ہوں, معاف کر دے مجھ کو, اور یہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں اس کو قبول کر لے اس کی جگہ. یا اللہ معاف کر دے, آج قضا ہو گئی, غلطی ہو گئی, نیکسٹ ڈے پھر جان کے غلطی کر رہے ہیں. غلطی کہتے ہیں اس کو ہے کہ آدمی انجانے میں کر دے ایک کام عمدن, پھر وہ پھر قضا ہو رہی ہے, پھر قضا ہو رہی ہے. معمول نہ بنائے, کبھی ہو جائے تو ہو جائے, کوئی بات نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف, اللہ کی رحمت کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں. آپ آئیے, اگر ایک بار ہو گئی مجبوری میں تو پھر آپ قضا پڑھ لیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, ہو سکتا ہے اللہ, ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں.
اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم، فقیہ، مجتہد، مرجع، عالم آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کی نماز ٹیکنیکلی صحیح ہے یا نہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ نماز قبول ہے کہ نہیں۔ یہ مت پوچھ لیجیے کہیں سے کہ مولانا میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، وہ کہے گا بھائی مجھے خود پتہ نہیں کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ تو ٹیکنیکلی صحیح یا غلط بتا سکتا ہے۔ تو توبہ جو ہے اس کا مطلب ہے کیا کہ آپ ریگریٹ کر رہے ہیں اور اب یہ کام نہیں ہوگا، تو اگر اس نیت سے استغفار کریں آپ دیکھیں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ نیت تو کریں کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، نہیں نیت کریں، انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ استغفار انسان کرے، یہ توجہ کیجئے گا۔ اور بہت سے اس میں دلچسپ موضوعات آ رہے ہیں، استغفار خود کرے اپنے لیے اور دوسرے کے لیے بھی انسان استغفار کر سکتا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے باپ کے لیے، والدین کے لیے، ماں کے لیے، آبا و اجداد کے لیے استغفار کریں۔ یہ سال ثواب کی مجلس ماشاءاللہ ایک مومن، ایک نیک، کچھ نیک جوان ہیں، بچے ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے لیے کی ہے، استغفار کا ایک ذریعہ ہے یہ استغفار ہے، یہ جو مجلس ہے یہ استغفار ہے جو کی گئی ہے۔ تو اولاد کرے استغفار، اور یہی ہے کہ اس دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو جانے کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ انقطع عملہ الا من ثلاث، صرف 3 چیزیں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا اکاؤنٹ ابھی اوپن رہتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ خود مر گیا، اکاؤنٹ اس کا چل رہا ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کوئی صدقہ ایسا چھوڑ کر جائے جو جاری رہے، صدقہ جاری، جیسے یہ سینٹر میں آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہ مرحوم جن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، یہ ان لوگوں میں تھے جب یہ ادارہ بن رہا تھا تو اس میں پیش تھے، آپ کو سب کو پتا ہے، ان کا حصہ ہے، اس میں حصہ ہے، صدقہ جاریہ ہے مرحوم کے لیے۔ جن حضرات نے اس میں $1 لگایا ہے یا اپنا 1 منٹ لگایا ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب موقع ملے آپ کو پوچھیے مت کسی سے، صرف سسٹم کو اور نظام کو فالو کیجئے اور آ کر لگ جائیے۔ یہ فکر مت کیجئے مجھے کوئی ٹرسٹی بتائے، مجھ کو کوئی چیئرمین کہے، مجھ کو کوئی ڈائریکٹر پکارے، مجھ کو کوئی یہ کہے اور کوئی مجھے دیکھے کہ میں نے کیا، ختم ہو جائے گا وہ۔ آخرت کے لیے کچھ کرے ضرور انسان، اور یہ بھی یہ کبھی مت سوچئے کہ لوگ تو کر ہی رہے ہیں میں کیا کروں، نہیں، ہمیشہ ایز اے والنٹیئر تیار رہیے، کہیں نہ کہیں اپنا نام والنٹیئرز کی فہرست میں اللہ کی بارگاہ میں لکھا لیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، پیسہ بھی اپنا وقت بھی۔ وقت جو ہے وہ اصل میں آپ کی جان ہے، تو انفس و اموال یہ دونوں آپ صرف کرتے رہیں اللہ کی راہ میں، یہ صدقہ جاریہ ایک۔ دوسرے کیا؟ علم ينتفع بہ، علم کی کوئی ایسی چیز چھوڑ کر چلا جائے جس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں بعد میں۔ اس امام بارگاہ سے، مسجد سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جہاں علم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ تو جو اس میں حصہ لے کتنا خوش نصیب ہے، رہیں اٹیچ رہیں الحمدللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ اس کمیونٹی کے لیے یہاں میری لینڈ، ماشاءاللہ پروردگار آپ حضرات کو انشاءاللہ ہمیشہ اسی انداز سے متحد رکھے اور دین کی خدمات کی توفیق آپ کو کرامت کرتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوسرے شہروں میں رہنے والوں سے زیادہ ہیں اس شہر میں جہاں پر آپ رہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کیوں۔ دنیا بھر میں جو بھی حالات ہوتے ہیں اس میں آپ کی آواز زیادہ سنی جاتی ہے۔ آپ لوگ انوالو رہیں، جہاں جتنا ہو سکے اپنا وقت، جیسے آپ اپنے لیے بل کے لیے نا بل آتے ہیں، بل آتے رہتے ہیں، بل آ رہے ہیں، یہ بل آیا، وہ بل آیا، وہ بل آیا، 10 بل 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 بل، اور پڑے بل بل آ رہے ہیں اسی میں، اور کوئی بل نہیں مل رہا ہے چھپنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ان بلوں کے بیچ میں ایک بل یہ بھی ہو، خود بنائیں، آپ خود اپنے کو بھیجیں اپنا ایک بل، یہ ہے ادارے کے لیے، یہ ہے فلاں نیک کام کے لیے، یہ ہے فلاں یتیموں کے لیے، مؤمنین کے لیے، یہ ہے واجبات، یہ ہے خمس، اور یہ ہے میری زکوٰۃ، اور یہ کہہ رہے ہیں زندگی میں انسان کرتا ہی ہے،
کبھی نہ روئیں کہ میرے پاس کہاں ہے، روئیں گے تو کچھ نہیں ملے گا وہاں سے. اس لیے کہ ایک شخص آیا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہا کہ مولا کچھ نہیں ہے میرے پاس، کوئی نسخہ بتائیے. نسخے لوگ بہت پوچھتے ہیں، اور یہ آج کی بات تھوڑی ہے، شارٹ کٹ نسخے. ایسا کوئی نسخہ ہو کہ بس یوں ہو اور یہ ہو جائے. آپ دیکھیں نا آج کل وہ اردو کے اخبارات آپ پڑھیں، یہ بڑے بڑے ایڈ، تعجب ہے. گارنٹی ہے ہمارا تعویذ لوگے تو یہ کام ہو جائے گا، گارنٹی تعویذ سے. تو بھائی پہلے تم اپنا ہی کام کر لو تاکہ یہ ایڈ نہ دینا پڑے. گارنٹی نہیں ہے، دعا ہے. تو بہترین نسخہ انسان چاہتا ہے ہر ایک سے، ان سے پوچھیں امیر المومنین کے پاس آیا کہ مولا کچھ نہیں میرے پاس، کچھ نسخہ دیجیے. امام نے کہا اچھا نسخہ چاہتے ہو کیا مسئلہ؟ مال کا مسئلہ ہے، پریشان ہوں، فقر و فاقہ ہے، رزق و روزی میں اضافہ نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا اضافہ. اچھا کیا کروں؟ جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسے ہی سناٹا ہوتا جب میں ایسی مجلس سے پڑھتا ہوں. میں پریشان نہیں ہوں، آپ فکر نہ کریں. نعرہ صلوات. اس نے کہا مولا میں تو آیا ہوں کچھ لینے، آپ کہہ رہے ہیں خرچ کرو، میرے پاس کہاں ہے؟ مولا میں کہا نہیں ہے، کہا نہیں، بس تو جاؤ تم کو کچھ نہیں ملے گا. اب مولا جب کوئی بات کہتے ہیں ایسے تھوڑی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا. اور پھر اکثر مولا اسی لیے چونکہ لوگوں کی عقل اتنی تھی تو اسی حساب سے ان کو جواب دے دیا کرتے تھے. کہتے دیکھو تم نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا. شکر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خرچ کرو گے تو ملے گا، کرو گے نہیں تو کہاں سے ملے گا. تو یہ دوسری بات. تیسری چیز ولد صالح یستغفر، یہ ہے 3 چیزیں جس سے اکاؤنٹ مومن کا کھلا رہتا ہے. صدقہ جاریہ، علم جو پھیلتا رہے، اور تیسرا کیا، ولد صالح یستغفر لہ، نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے استغفار کرے. اب سمجھے استغفار کتنا اہم عمل ہے، زندگی میں بھی کام آیا اور مرنے کے بعد بھی کام آ رہا ہے اگر کوئی دوسرا اس کے لیے استغفار کر رہا. مگر ایک مسئلے کا جواب دے کر ہی مجلس تمام کروں گا، حالانکہ بہت سے موضوعات اس سے متعلق رہ گئے ہیں اور میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، بہتر ہے اس لیے کہ ٹائم نہیں چھوٹنا چاہیے. ٹائم کے اوپر مجلس تمام ہو یہ بہتر ہے. موضوع چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ زندگی پڑھیے تو پھر گفتگو ہوگی. اور آپ حضرات خود ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں، جائیں گے. اور جیسے میں اکثر اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہوم ورک کیا کریں، اس لیے کہ یہاں پر آپ کو ہیڈ لائنز ملتی ہیں، ہر چیز کی تفصیل نہیں مل سکتی. آپ کو موضوعات ملتے ہیں، آپ کو ٹاپکس ملتے ہیں، سب ٹائٹلز ملتے ہیں، پھر آپ اس میں خود جا کر ایلوبریٹ کر سکتے ہیں. خود جائیں اور اس پہ اور مزید آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے. خزانہ ہے قرآن اور اہل بیت کی برکتیں. لیکن ایک سوال کا جواب، ٹھیک ہے استغفار کی یہ برکتیں ہیں، اور یہ اعتراض اس کا جواب سے پہلے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ چونکہ اسی سے مربوط ہے کہ اب یہ نسخہ ہے آپ لے لیں. استغفار یہ میرا دیا ہوا نسخہ نہیں ہے، میں کوئی گارنٹی بھی نہیں دے رہا ہوں، وہی دے رہا ہوں گارنٹی جتنی دی گئی ہے اوپر سے. استغفار کریں آپ کو یہ ساری برکتیں ملیں گی، اور بہت کچھ اس کے فوائد ہیں، اور بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. کچھ آپ کا خرچ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ ٹائم کہ آپ بیٹھے ہو استغفار نہیں. آپ وائل ڈرائیونگ مگر بی کیئرفل، وہ تسبیح اٹک نہ جائے اس میں، ادھر تسبیح بھی نہیں، ہاتھ سے بھی استغفار کریں، نہیں بھی ہو تو بے حساب استغفار کریں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور بلکہ نہ صرف پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے، بھئی اگر کوئی خوشی بھی ملے تب بھی استغفار کرو. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح و ظفر نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم یہ دیکھ رہے ہو اے حبیب میرے نبی، تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ کتنی جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں.
فسبح بحمد ربک واستغفر، تو شکرانے کے طور پر تم سبحان اللہ کہو اور استغفر اللہ کہو. اب یہ استغفر اللہ مت سمجھے گا کہ نبی اپنے لیے کر رہے ہیں. اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ تینوں چیزیں اس سے مربوط ہیں. ایک تو یہ کہ کیسے ہم استغفار کریں، دوسرے یہ کہ استغفار نبی جب کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا، امت کے لیے کرتا ہے. تیسرے یہ کہ بھئی اگر ہم استغفار کریں تو یہ مجلس کیوں کر رہی ہے ان کی اولاد استغفار کے لیے؟ بیٹھ جائیں ایک جگہ اور بیٹھ کے بس استغفر اللہ اپنے والد کے لیے کریں. یہ مجلس کیوں؟ یہ ایک اعتراض ہے. صحیح ہے، اعتراض سننا چاہیے کسی کا بھی. دیکھیں ہم لوگ جذباتی لوگ تو ہیں نہیں کہ اٹھا کے نہیں بالکل ایسے ہی کریں گے. نہیں، اگر قرآن اور حدیث اور عقل کی روشنی میں یہ بات صحیح نہیں تو ہم کیوں کریں گے ایسا کام؟ تو مجلس کیوں ہوتی ہے؟ یہ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ بس تھوڑا سا وقت رہ گیا میرے پاس. تو دیکھیں پیغمبر استغفار، واستغفر، استغفار کرو. نعمت ملی استغفار کرو. لوگ داخل ہو رہے ہیں استغفار کرو. اور جہاں بھی ایک معصوم استغفار کرتا ہے وہ استغفار کرتا ہے امت کے لیے اوریجنل، اس لیے کہ تو معصوم ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں. سورہ غافر میں آپ پڑھیے، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. یہ جو حاملان عرش ہیں یہ استغفار کرتے ہیں، حمد الہی کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ یعنی وہ طلب مغفرت کرتے ہیں کس کے لیے؟ للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے لیے. صاحبان ایمان کے لیے طلب مغفرت کون کرتے ہیں؟ فرشتے. اور کون؟ مقرب ترین فرشتے جو حاملان عرش، مقرب ترین فرشتے. یہ قرآن ہے. اور بھی متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں مومنین کے لیے. فرشتے طالبان علم کے لیے استغفار کرتے ہیں. حدیث ہے کہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں جب آپ آتے ہیں نا اپنے گھر سے. کبھی مجلس میں آنے میں کاہلی نہ کریں، شیطان آپ کو ضرور روکے گا، 10 بہانے دے کر روکے گا. ارے چھوڑو، اگر بہت مومن کہیں گے چلو ہم بھائی سن لیتے ہیں، ماشاءاللہ آج کل تو انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ زندہ باد، بیٹھیں گے گھر میں سن لیں گے تو کیا ہوا، ہم کوئی مس تھوڑی کر دیں گے، ہم سن ہی رہے ہیں. نہیں، تمہیں وہ ثواب کہاں ملا ایک ایک قدم اٹھا کر آنے کا. وہ جو فرشتے قدم بچھاتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے، وہ استغفرون لہو، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. حتی حیتان البحر، نہ صرف فرشتے بلکہ دریا کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے، مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. تو یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں. حالانکہ فرشتے کس مومن کے؟ للذین آمنوا، قرآن نے کہا مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں. کہا مومن کے لیے کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے تھوڑی کرتے ہیں جو مجلس میں آتے ہو، مومن کے لیے کرتے ہیں. مومن کون ہے؟ تو اب پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، جب علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ہم کسا کے نیچے جمع ہوئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ یاد ہے نا حدیث کسا پر گفتگو؟ تو کیا فرمایا؟ کہا کہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض. زمین پر کسی محفل مجلس میں جب یہ ذکر ہوگا، حدیث کسا کا، پنجتن کا ذکر ہوگا، الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، آسمان سے رحمت نازل ہوگی، فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے. گھیر لیں گے. کیسے گھیریں گے؟ واستغفرت لہم، ارے صلوات اور یہ فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے. تو پتہ چلا کہ وہ مومن جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے للذین آمنوا، جن مومنین کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، مومن ہو ہے ہی وہ کہ جہاں بیٹھے ان کا ذکر کرے. جب ان کا ذکر کرتا ہے تو مومن قرار پاتا ہے، مومن قرار پاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں.
تو ایک جواب تو یہ ہوا کہ بھئی یہ مجلس کیوں؟ ان کے استغفار کے لیے، ایک جواب یہ ہو گیا، اس لیے کہ یہاں ذکر ہوتا ہے ان کا کہ جن کے وسیلے سے توبہ آدم کی بھی قبول ہوئی. ہم تو بنی آدم ہیں، جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. بنی آدم اگر ان کو چھوڑ دو تو کہاں جائے گا؟ ایک. دوسرا، یہاں آنا پڑتا ہے استغفار کے لیے. کیوں؟ اب سنیے، سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ایک بات کہی گئی ہے. کہا سنو، اے نبی ان منافقوں سے کہہ دو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اگر یہ تمہارے پاس آئیں اور اللہ سے توبہ کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے توبہ کرے، ان کے لیے استغفار کرے. نبی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو تواب رحیم پائیں گے. سورہ توبہ میں اچھا یہ کیا ہوا کہ یعنی اگر یہ منافق نبی کے پاس آ جائیں اور نبی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ ان کو بخش دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب سورہ توبہ میں کہا ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو ہم ان کو نہیں بخشیں گے. ایک طرف کہا کہ اگر آ جائیں گے تو بخش دیں گے، کہا کہ اگر تم کرو گے تو نہیں بخشیں گے. سورہ منافقون میں کہا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اے نبی آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں، ان منافقین کے لیے آپ نہیں کریں استغفار، دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو ان کو بخشنے والا ہی نہیں. یہ لہجہ نبی سے، اے نبی تم بھی استغفار کرو تو توجہ کیجئے گا، اس کو لے کے جائیے گا، اس پر غور کیجئے، کیا کمال ہے قرآن کی بلاغت کا. بس یہیں پر گفتگو انشاءاللہ تمام ہوگی، بہت زیادہ آپ کو زحمت اب نہیں دوں گا. مجلس تمام ہو رہی ہے، وقت تمام ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت کے اوپر مجلس تمام ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ دو طرح کی آیتیں ہو گئیں، بظاہر کنٹراڈکٹیو میسیجز ہیں. بظاہر ایک میں کہا گیا ہے کہ اگر آ جائیں اور تم ان کے لیے استغفار کرو تو اللہ معاف کر دے گا. وہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم چاہے 70 مرتبہ بھی کرو معاف نہیں کرے گا. اور سورہ منافقون میں کہہ رہا ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہیں کرو، اللہ تو ان کو معاف کرنے والا نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی سورہ منافقون کی پہلے کی آیت پڑھ لیجئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ادھر آؤ، رسول اللہ کے پاس آؤ، نبی کے پاس آؤ، نبی تمہارے لیے استغفار کرے گا، تو وہ اپنا منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. اب خدا کہتا ہے کہ چونکہ وہ موڑ کے منہ اپنا چلے جاتے ہیں، اب اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو ہم قبول نہیں کریں گے آپ کے بھی استغفار کو. کیوں؟ کہ آپ رحمت ضرور ہیں، مگر ہم اس بات کو، اللہ کہتا ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ منافق آپ سے منہ موڑے اور منہ موڑ کے یہ سوچے کہ آپ چونکہ رحمت ہیں آپ ان کے لیے استغفار کر دیں گے. ہم یہ استغفار قبول نہیں کریں گے. اور یہاں کیوں کہا کہ ہاں کر لیں گے؟ کہا اس لیے جاؤکا، اگر یہ تمہارے پاس آ جائیں، تمہارے پاس آ جائیں، تمہارے پاس آنے کے بعد اللہ سے استغفار کریں، مسجد میں بیٹھ کے نہیں. نبی کے پاس آنا پڑے گا اللہ سے بھی استغفار کرنے کے لیے. اللہ تو وہاں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے اللہ. کعبے میں چلے گئے استغفار کا نہیں، کعبے میں جانا کافی نہیں ہے، نبی کے پاس آنا پڑے گا. اب جو حج کر لیتے ہیں زیارت نہیں کرتے، ان کا استغفار قبول نہیں ہوگا. اور جو ہم سے کہتے ہیں یہ آپ روزے پہ کیوں جا رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہی توحید ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے جاؤ کا پڑھیے، سورہ نساء آیت نمبر 64 نوٹ کر لیجئے. پوچھے ان لوگوں سے جو جاہل ہیں، جو عظمت پیغمبر سے واقف نہیں ہیں، ان سے کہے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. وہاں تو کہتا ہے کہ 70 مرتبہ بھی سورہ توبہ میں کہا
اگر تم استغفار کرو تو قبول نہیں کریں گے. کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آ گئے تو قبول کرو. شرط کیا ہے؟ نبی کے پاس آنا. اچھا نبی کے پاس آنے کے بعد دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ خود استغفار کریں اللہ سے, اور دوسرے نبی استغفار کرے ان کے لیے. خود استغفار کریں تو وہاں کیوں نہیں کرنے کا؟ نہیں, نبی کے پاس. اسی کو توسل کہتے ہیں. یعنی نبی کے توسل سے خدا سے مانگیں. اور دوسرے کیا؟ نبی ان کے لیے استغفار کرے. اس کو کہتے ہیں شفاعت. تو توسل اور شفاعت توحید ہے, شرک نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. جانے محترم, بات تمام ہوئی. اب اس کا مطلب کیا, مفہوم کیا ہوا؟ خلاصہ پوری گفتگو کا کہ استغفار روز کم سے کم جتنا کر سکیں, زیادہ زیادہ کم سے کم, لیکن ایٹ لیسٹ 100 times a day. یہ نسخہ ہے گویا. لیکن چونکہ قرآن نے کہا آنا پڑے گا ان کے پاس, لہذا تنہا استغفار کام نہیں کرے گا جب تک اس کے ساتھ آپ درود کی تسبیح نہ پڑھیں. آج سے ابھی آج سے اسی وقت سے آپ تجربہ کیجئے انشاءاللہ. 100 مرتبہ صلوات. جو ہم سے پوچھتا کوئی دعا تو ہم سب سے پہلے یہ والی بتاتے ہیں کہ پہلے اس کو دیکھو, اس پر عمل کرو. 100 مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس کے ساتھ کہیے سب مل کر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ 100 مرتبہ استغفار. یہ کمبینیشن ہے, بس یہ کریں. اور آیات قرآن کی جتنی پڑھ سکیں, کم سے کم 10 آیات. اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم عمومی طور پر غافل ہیں, غفلت ہو جاتی ہے. عمدن نہ صحیح لیکن سہون صحیح. سہو بھی نہیں ہونا چاہیے. قرآن روز کم سے کم 10 آیتیں ہر انسان یہ پڑھیں اور دیکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ پریشانی دنیاوی بھی حل ہوں گی اور آخرت کی پریشانیاں بھی حل ہوں گی. مگر شرط کیا ہے؟ اہل بیت سے الگ ہو کر استغفار کام دینے والا نہیں ہے. اللہ معاف نہیں کرے گا ان سے ہٹ کے, ان سے منہ موڑ کے گئے تو کتنی بھی کوئی توبہ کرتا رہے. توبہ جبھی قبول ہے جب ان کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور اس کے لیے بہترین مثال ہر چیز یعنی قرآن آپ کے سامنے یہ متن ہے, یہ کلام الہی ہے. اس کی تفسیر کلام رسول ہے. عملی تفسیر کربلا ہے. ہر شے کا آپ کو یہاں نمونہ مل جائے گا. یہاں آپ کو سب کچھ مل جائے. آپ دیکھیں توبہ کرے تو کیسی توبہ, ایسی توبہ جیسے حر نے کی تھی. کیا توبہ ہے, کیا انداز ہے, کیا اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں استغفار, اس کو کہتے ہیں توبہ. محسوس کر لے اپنے اس گناہ کو, درک کر لے, احساس کرے, شعور ہو جائے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے, اور صدق دل سے پھر توبہ کر لے. یہی تو پریشان تھا حر. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, پتہ نہیں اتنی بڑی غلطی. پریشان ہے, ٹہل رہا ہے, چاہ رہا ہے توبہ کرنا, مگر ہمت نہیں ہو رہی حسین کی بارگاہ میں جانے کی. پریشانی کے ساتھ ٹہلتا ہے. جب ٹہلتا ہے تو اس پریشانی کو اس کا بھائی دیکھ لیتا ہے. بھیا اتنے بڑے بہادر ہو کر, اتنے شجاع ہو کر ایسی پریشانی, یہ کتنے سے ہیں؟ یہ تو 72 بھی نہیں ہے. ان 72 میں تو چھوٹے بچے بھی تو شامل ہیں نا. ان میں کتنے لوگ ہیں, ان سے کیا ہے؟ اور یہ بھوکے پیاسے بھی تو ہیں, ان سے اتنا گھبرانا. ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے میرے بھائی, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کل کے دن سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کچھ کہا نہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی آپ رو بھی رہے, یہ رونا کیسا, یہ کیسا خوف؟ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے. کہا میں تم کو بتاتا ہوں, میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں.
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ کو کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے، میں کیوں ہلا ہوا ہوں، میرا دل کیوں دہل رہا ہے، میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں خوف زدہ ہوں۔ اچھا خوف؟ میرے بھائی تمہاری زبان سے میں نے کبھی خوف کا لفظ نہیں سنا۔ کہاں؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، پھر تم مجھ کو بتانا۔ ہاتھ پکڑا، لے کے چلنے لگے۔ بھائی پریشان ہے کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مقام تھا جہاں جا کر قدم رک گئے، ایک مرتبہ رک گئے۔ کہا بھائی کہاں لے آئے، کیوں روک گئے اور کیوں رک گئے؟ کہا سنو میں تم کو جہاں لے کر آیا ہوں ذرا کان لگا کے سنو، کیا آوازیں آ رہی ہیں۔ بھائی نے جو سنا تو کیا سنا؟ ننھے ننھے بچوں کی آوازیں التش آ رہی تھی۔ ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کسی بچے کی آواز ہے چچا پیاسی ہوں، کوئی کہہ رہا بھائی پیاسا ہوں، بیویاں پیاسی ہیں، بچے پیاسے ہیں، آتش کی آواز۔ پریشان ہو گیا بھائی، ہر کا بھائی۔ کہا میرے بھائی تم مجھے کہاں لے آئے؟ کہا جانتے ہو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہاں؟ ہاں یہ خیام حسینی سے آ رہی ہے۔ کہا بھیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ کہا میرے بھائی اس نے تو مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا، مگر اب کیا کیا جائے؟ کہا میں یہی تو پریشان ہوں، میں یہی تو پریشانی کے ساتھ ٹہل رہا ہوں، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی۔ فرزند رسول، ساقی کوثر کی اولاد پیاس سے تڑپ رہی ہے اور ہمیں یہ بھی موقع نہیں کہ ہم پانی لے کر وہاں ان کو پہنچا دیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، جنگ کرنی پڑے گی، اور اب جنگ امام کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ کیا کریں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ کیا حسین مجھے معاف کریں گے؟ جیسے یہ کہا کہ کیا حسین مجھے معاف کریں گے، کہا بھائی ہر بات کہنا، یہ بات نہ کہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے حسین کو پہچانا نہیں، حسین قریب ابن قریب ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا لال ہے، چلو چلتے ہیں، مجھے یقین ہے حسین معاف کر دیں گے۔ کہا چلو، صبح ہوتے ہوتے چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو ساتھ میں بیٹے نے کہا بابا کیا میں بھی آ جاؤں؟ چلو میرے لال۔ غلام نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا جب تک گمراہی کی طرف تو مجھ کو ساتھ رکھا، اب حسین کی طرف جا رہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے، کیا میں بھی آ جاؤں؟ کہا تم بھی آ جاؤ۔ چھوٹا سا قافلہ چلا، ادھر قافلہ چلا حسین کی طرف، ادھر حسین نے ایک مرتبہ اصحاب سے کہا میرے صحابیوں میرا ایک مہمان آ رہا ہے، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اٹھو استقبال کے لیے۔ اصحاب کو بلایا، بھیجا، اس کے بعد کہا بھیا عباس تم بھی جاؤ، اس لیے کہ میرے مہمان کا بھائی بھی آ رہا ہے۔ بیٹا علی اکبر تم بھی جاؤ، اس لیے کہ اس کا فرزند بھی آ رہا ہے۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ حسین خود بھی چل پڑے، مہمان میرا ہے، میں استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جو حر نے دیکھا، حر نے کہا کہ میرے بھائی میری آنکھیں بند کر دو، رومال سے آنکھیں باندھ لی اور کہا کہ جب حسین نظر آئے مجھے اشارہ کر دینا۔ بھائی کی آواز بلندی اللہ اکبر، اللہ کا کیا دیکھا؟ کہا حسین کے اصحاب چلے آ رہے ہیں استقبال کے لیے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا اب کیا دیکھا؟ کیا حسین کا لال علی اکبر چلا آ رہا ہے، فرزند رسول آ رہا ہے، شبیہ نبی آ رہا ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا اب کون آیا؟ کہا عباس علمدار چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا اللہ اکبر، بلند آواز سے اللہ اکبر، اے بھیا میری نگاہیں دیکھ رہی، حسین خود تشریف لا رہے ہیں۔ گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا، حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا گنہگار ہوں معاف کر دو، سینے سے لگا لیا۔ کہا نہیں، تم انت حر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حر کو آزادی ملی، حر کو آزادی ملی۔ کہا مولا اب میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، یہیں سے واپس جانا چاہتا ہوں میدان میں، اجازت دیجئے۔ کہا تم ہمارے مہمان ہو، کاش پانی ہوتا پلا دیتے۔ کہا مولا بس یہ ذکر نہ کرے، مجھے جانے دے۔ اجازت ملی، پہلا شہید ہونے کی اجازت، مگر چند قدم چلے تھے واپس آ گئے۔ کہا مولا ایک اور گزارش ہے، بڑا احسان کیا آپ نے مجھ پہ، اب کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پہلے چلا جائے۔ نہیں نہیں یہ کیسے ہوگا، اور تم جا سکتے ہو؟ کہا نہیں آقا بس میری خواہش ہے،
جب آپ نے اس غلام پہ اتنا احسان کیا ہے، آپ کریم ابن کریم ہے، اجازت ملی، بیٹا گیا، شہید ہوا، زمین پہ گرا، آواز آئی بابا آپ پر میرا سلام، حر دوڑے، مگر جب پہنچے تو کیا دیکھا، حر سے پہلے حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حر کے بیٹے کے سر کو زانو پہ رکھا ہوا ہے، بس ایک مرتبہ تڑپ گئے، حر نے آگے بڑھ کے سر کو ہٹا دیا، جیسے سر کو ہٹائے حسین نے پھر دوبارہ سر کو رکھ لیا، حر کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا یہ غلام ہے، کہا یہ غلام کا سر، کہا آقا کا زانو۔ اس کے بعد آگے بڑھے، دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا، حسین نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا لاشا اٹھانا چاہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر ہٹا دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا حر، بوڑھے باپ کہیں جوان کا لاشا اٹھاتے ہوں گے؟ حسین اٹھائے گا لاشا، عباس اٹھائے گا لاشا، حر کے بیٹے کا لاشا بڑی شان سے اٹھایا گیا، مگر ہائے حسین، کوئی نہ تھا یہ کہنے والا حسین ابر کا لاشا نہ اٹھاؤ، بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں۔ حضرات پھر آپ سے گزارش ہے، ایک بار مرحوم جناب سید علی عباس رضوی صاحب ابن سید مرتضیٰ حسین رضوی صاحب کے لیے، اور کامران حیدر شاہ اور دیگر تمام مومن و مومنات کے لیے، اور یہ بہترین وقت ہے دعا کا، اپنے لیے بھی اور مرحومین کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرمائے، تمام مومنین و مومنات اپنے جملہ مرحومین و مرحومات اور تمام شہدائے رائے حق کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جن کے اصالِ ثواب کی مجلس تھی، آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیں۔ دعا فرمائے اللہ اس عمل صالح کو قبول فرمائے، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کی توفیق کرامت فرمائے۔ پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے بعد ان کی امن و امان اور سکون کرامت فرما، جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور دشمنوں کی عزت پر ہیں، خداوندہ ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھ۔ اہل بیت کے جو دشمن ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو نشانہ بنائیں، خداوندہ ان کو ذلیل و خوار ان سے نابود فرما۔ پروردگار پرچم اسلام و تشیع کو سربلند فرما۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اس مجمع میں جو بھی جو حاجت لیے بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، خداوندہ ان کی حاجتوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا کرامت فرما۔ رضا میر صاحب کی والدہ اور خود ہماری والدہ بھی بیمار ہیں، اور آپ حضرات میں سے جن حضرات کے اعزاء احباب بیمار ہیں سب کا تصور کریں اور دعا فرمائیں اللہ سب کو صحت و شفا کامل و عاجل کرامت فرما۔ خداوندہ اس ادارے پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، جو حضرات اس میں کسی طرح بھی خدمت کر چکے ہیں اور اس دنیا میں نہیں ہیں، خداوندہ ان کی مغفرت فرما، ان کے اعمال کی جزا کرامت فرما، اور جو اس وقت یہاں مسلسل اس خدمت میں لگے ہوئے، خداوندہ ان کو طول عمر کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ اس خدمت کو جاری رکھنے کی توفیق کرامت فرما۔ خداوندہ ہماری نسلوں میں قیامت تک ہماری اولاد میں یہ عشق، یہ محبت، یہ اطاعت اہل بیت قائم و برقرار رہے۔ خداوندہ اتنی مصیبتوں میں تمام مؤمنین ہیں، پوری دنیا کے ہر مصیبت کا حل ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔
کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے اکبر گزر گئے علی اصغر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا لے کر علی کا نام باتر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے فوجوں کو چیرتے ہوئے عباس نامدار کو چیرتے ہوئے عباس نامدار کو چیرتے ہوئے عباس نامدار مقتل سے مثل حیدر صفدر گزر گئے ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے ارمان لاکھوں بیاہ جوائے تو اکبر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے
देखा कि ये हजारों तमाशा इराम में, 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 सर को झुकाए आले पैगंबर गुजर गए, क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए, क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए। लकी है ज़बानों पे अलहुदार अलहुदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब तक है ज़बानों पे अलहुदार अलहुदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब तक है ज़बानों पे अलहुदार अलहुदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, शान से बाबा का लहू तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, मस्कीज़ डालो के तू घर नहीं आया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, ऐ शेर जवाब पे सरे हैदर करा, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब तक है ज़बानों पे अलहुदार अलहुदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, शान से बाबा का लहू तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, मस्कीज़ डालो के तू घर नहीं आया, अब्बास अलमदार,